نظر بھی مست مست ہے، فضا بھی رنگ رنگ ہے، دھلے دھلے ہے بلبلے، نئی نئی امنگ ہے، ہوا کی موج موج میں درود کی ترنگ ہے، جنون کی رٹ کی راگنی سرے رباب و چنگ ہے، مئے بلا کی چھاپ سے نشے میں انگ انگ ہے، ہر ایک بادہ خار کا لباس شوق و شنگ ہے، نہ خواہش نمود ہے نہ فکر نام و ننگ ہے، ادھر جناب شیخ کی نظر ذرا سی تنگ ہے، ادھر غرور فقر میں مگر کوئی ملنگ ہے، جو کہہ رہا ہے دوستو صدا مگن رہا کرو، میں بے نیاز دہر ہوں میری طرح جیا کرو، جو دل کہے کیا کرو، کسی کی مت سنا کرو، علی علی کیا کرو، علی علی کیا کرو، علی علی کیا، علی علی کیا، علی علی کیا کرو، علی علی کیا کرو، اور وہ دیکھ جھومتی گھٹاتی چونتی جوانیاں، فضا میں سات رنگ کی وہ ٹوٹتی کمانیاں، ابھر رہی ہے دجلہ و فرات کی کہانیاں، طبیعتوں میں آ گئی ہیں کوثری روانیاں، کہاں یہ وقت ہے سہو کسی کی حکمرانیاں، پلا پلا کہ میں کروں تیری قصیدہ خوانیاں، تمام کائنات پر ہے تیری مہربانیاں، فضا گھٹا ہوا نشا سبھی تیری نشانیاں، نقاب رخ اٹھا ذرا بے مہربان جانیاں، نقاب رخ سرک چلا ہے میں کشو دعا کرو، گلے مراد کھل رہا ہے منتیں ادا کرو، وہ میں کنے کا در کھلا ہے اب یہی صدا کرو، علی علی کیا کرو، علی علی کیا کرو، علی علی کیا کرو، علی علی کیا کرو۔ حضران عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے الحاج محمد یوسف میمن، پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، پھر بارگاہ مولا کائنات میں، بارگاہ طیبۃ پاک میں، اور اسی کے تسلسل میں حضور مولا کائنات کی بارگاہ میں نے بھی نذرانہ قبط پیش کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ایک سرکاری آفیسر پاکستان میں، یہ میں آپ کو لیٹ 60s کی بات بتا رہا ہوں، اور ایک راوی ہے بیچ میں جس کے ساتھ یہ پیش آیا، اس نے ایک عالم سے ذکر کیا اور اس عالم نے مجھے بتایا، بیچ میں راوی عالم، وہ کہنے لگے کہ وہ شخص چلا گیا جب یہاں سے بیوروکریٹ تھا، اعلیٰ افسر تھا، ریٹائر ہوا پاکستان میں، تو اس نے یہ سوچا کہ باقی زندگی مدینہ پاک گزاروں، چلا گیا، لیکن تھوڑا گلابی تھا، گلابی سمجھتے ہیں، تنا تن نہیں تھا، سوچتا تھا کہ قبر کی خدمت کر رہا تھا۔ یہ اس دور کی بات ہے کہ جب کوئی بھی جا کر وہاں پر ایون جھاڑو بھی لگا سکتا تھا، لیٹ 60s میں۔ اب تو وہ قریب نہیں جانے دیتے، وہ تو کہتے ہیں دعا بھی اس طرف کر کے مانگو، اس طرف نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید معاذ اللہ خدا اس طرف نہیں ہے، وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس طرف خدا نہیں ہے، دعا بھی ادھر مانگو، قبلہ رخ ہو کر۔ یہ اس وقت کی بات ہے، وہ جھاڑو بھی لگا سکتا تھا، کرتے تھے، تلاوت بھی کرتے، اکثر وقت اپنا مسجد نبوی شریف سے گزارتے، لیکن خیال یہی تھا کہ میں ختمی مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کی خدمت کر رہا تھا، زندہ تصور نہیں کرتے۔ عرصہ گزر گیا، ایک زمانہ گزر گیا،
وہیں پر کوئی اشارہ نہیں، کوئی بات نہیں۔ ایک دن بیٹھے، جب کافی عرصہ گزر گیا تو 4-6 ماہ بعد تلاوت کر رہے تھے کہ دیکھا ایک عربی بدو آیا ہوا ہے۔ اس نے حضور کے روضے کی طرف رخ کر کے اونچی آواز میں کچھ کہا تو ان کا بھی دھیان بٹا قرآن مجید سے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا کون ہے اور کیا کہہ رہا ہے۔ عربی سمجھتے نہیں تھے، ابھی حیران تھا کہ حیرانی کی انتہا نہ رہی کہ حضور کے روضے کے اندر سے اسے جواب آیا۔ جواب سن کر وہ عربی بدو چلا گیا۔ شیطان نے ایک حملہ اور کیا، دل میں یہ خیال ڈال دیا کہ یہ چونکہ عربی ہے تو اس لیے اس کو جواب آ گیا، میں اجمی ہوں اس لیے میری کوئی بات ہی نہیں پوچھ رہا، مجھے تو کبھی خواب میں اشارہ نہیں ہوا، اس کو جاگتے میں جواب مل گیا۔ بس یہ خیال آنا تھا تو سوچا اب بس یہاں سے چلا جاؤں گا۔ یہ بھی وہ بارگاہ ہے جہاں صرف عربیوں کو پوچھا جاتا ہے، اجمیوں کی تو کوئی پوچھ نہیں۔ چلا گیا، سو گیا گھر جا کر اسی خیال سے کہ بس 2-4 دن میں واپس پاکستان چلا جاؤں۔ وہ سویا، اس کے نصیب جاگ اٹھے، خواب میں آمنہ کا لال تشریف لایا، فرمایا جا رہے ہو؟ کیا بولا؟ فرمایا جانتے ہو کہ وہ شخص جو آیا تھا وہ کیا کہہ رہا تھا اور میں نے اسے کیا کہا؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں کیسے جان سکتا ہوں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ عربی ایک گاؤں سے آیا تھا اور اس کے گھر اس کی بیٹی کے 2 رشتے آئے ہوئے تھے، وہ ان دونوں کو بٹھا کر آیا تھا کہ تم بیٹھو، میں سرکار سے پوچھ کر آتا ہوں کون سا کروں کون سا چھوڑ دوں۔ تم تو قبر سمجھتے ہو، تمہیں کیا ملنا تھا؟ تمہیں کیا ملتا تھا؟ تم تو قبر سمجھتے تھے۔ اس کا یقین اتنا پختہ تھا کہ وہ اپنے ہر معاملے میں مجھے نگراں سمجھ کر آیا تھا۔ ہر معاملے میں کہ رشتے آئے ہیں کون سا کروں کون سا چھوڑ دوں، یہ بات بھی حضور سے پوچھ کر آؤں گا۔ بات یہ ہے ہمارا دورہ اب ختم ہو رہا ہے، آپ ماشاءاللہ یہاں رہتے ہیں، آپ پاکستانیوں سے زیادہ، ہم سب سے زیادہ دیندار ہیں، اس دیار میں رہ کر آپ دین سے محبت رکھے ہوئے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھے ہوئے ہیں۔ قسم خدا کی آپ پاکستان ہندوستان میں رہنے والے اکثر مسلمانوں سے بہت بہتر دیندار عاشق مصطفیٰ مسلمان ہیں، لیکن اس عقیدے میں یقین میں پختگی درکار ہے جس میں کوئی جھول نہ آئے۔ مظفر وادسی کہتے ہیں کہ جو عشق محمد سے ہو سرشار مظفر، جو عشق محمد سے ہو سرشار مظفر، اس دل میں یقین رہتا ہے شاید نہیں رہتا، اس دل میں یقین رہتا ہے شاید نہیں رہتا۔ یقین کو دل میں جگہ دیجئے، شاید کو نکال دیجئے۔ اگر کوئی شخص یہ خیال کر کے کہ میری بیٹی کے لیے کون سا رشتہ بہتر ہے یہ بھی میں سرکار سے پوچھوں اور اسے سرکار کرم فرمائے اور اس کی رہنمائی فرمائے، آج خدا کی قسم ہم انہیں زندہ نبی ماننے والے ہیں۔ اگر آج کوئی ایمسٹرڈم کی سرزمین سے بھی مکین گنبد خضرا کو پکارتا ہے، خدا کی قسم ہمارا یقین ہے کہ گنبد خضرا سے اسے جواب آئے گا۔
اس کا یقین ہونا ضروری ہے، پکا یقین ہونا، اس بات پر پکا یقین ہونا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایسا عقیدہ لیں، ایسا عقیدہ رکھیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہر معاملے میں ہمارے نگران، ہر معاملے میں ہم انہیں نگران سمجھیں، اور اسی میں عافیت ہے۔ اللہ رب العزت اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ انور ممبر صاحب اور ان کے ساتھی جنہوں نے محفل سجائی ہے اور مسجد الکرم کی انتظامیہ مبارکباد کی مستحق ہے۔ راجہ حفیظ صاحب نے اس محفل کے لیے بہت کوشش کی، راجہ سعید صاحب نے جو ہمارے ساتھی ہی ہیں، راجہ سعید ہم سے جدا نہیں ہے، وہ ہمارے گروپ کا حصہ ہے کہ جو ہر محفل میں بڑی محبت سے ساؤنڈ سسٹم لے کر آتے ہیں اور ہماری یقیناً تھکی ہوئی آوازوں کو آپ تک اچھا کر کے پہنچاتے ہیں۔ اور انٹرنیشنل ناسٹ ایسوسی ایشن کہ جن کے ہاں میں بھی کئی سالوں سے یو کے میں پروگرامز کے لیے جا رہا ہوں، ان کے تعاون سے اور سنی رضوی سوسائٹی کے تعاون سے یہ محفل آراستہ کی گئی اور یہ پورا ٹور سنی رضوی سوسائٹی کی جانب سے منعقد کیا گیا، اور اس سے خوشتر کے موقع پر انہیں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مجھے ایک صاحب نے بہت اصرار کے ساتھ کہ یہ آخری محفل ہے، یہ کلام میں ضرور پڑھوں، اس کو مختصر کر کے ورفعنا لک ذکرک، تیرا بس بیاں ہو کس سے، تیری کون کرے گا بڑائی۔ آج میں بھی ایسا پڑھنے کی کوشش کروں کہ آپ کو یاد رہے اور آپ ایسا سنیں کہ مجھے یاد رہے۔ تیرا بس بیاں ہو کس سے، اور پاکستان جا کر بھی ہالینڈ والوں کی یاد آئے، پاکستان جا کر بھی ہالینڈ والوں کی یاد آئے، محبت سے مل کر پڑھ لیجئے تیرا بس بیاں ہو کس سے، تیری کون کرے بڑائی۔ تیری چادر تیرے تیور میرا زیور، تیرا شیعہ میرا مسکر، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، میں شکستہ مسلسل، میں سخنور میمبر، میرا مقبل تیرا اقبل، تیری جنبش میرا پاما، تیرا داتا میرا نامہ، تیری ادھر میری بولی، تو خزانہ میں ہوں جھولی، تیرا سایہ میری کایا، تیرا چونکا میری ڈولی، تیرا رستہ میرا ہادی، تیری یادیں میری وادی، تیرے زلفے میرے دیپم، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، اور آقا میری منزل تیری آہٹ، میرا صدرہ تیری چوکھٹ، تیری گاگر میرا ساگر، تیرا صحرا میرا پکھٹ، میں ازل سے تیرا پیاسا، میں ازل سے تیرا پیاسا، وہ جس نے در شاہ پہ گدڑی بچھا لی، جسے مل گیا مصطفیٰ جیسا والی، سوالی نہیں ان کے در کا سوالی، ادھر ان کا دامن، ادھر ان کی جالی، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی، میں ازل سے تیرا پیاسا، نہ وہ خالی میرا پیاسا، میں ازل سے تیرا پیاسا، نہ وہ خالی میرا پیاسا، کہ جس پہ سرکار دو عالم کی نظر ہو جائے، وہ ستارہ بھی اگر ہو تو قمر ہو جائے، اور ہم سب کی آہوں کو عطا ایسا اثر ہو جائے، ہم جو تڑپے تو محمد کو خبر ہو جائے، میں ازل سے تیرا پیاسا، نہ ہو خالی میرا پیاسا، تیرے باری تیرا
بالک بڑا فانا لک ذکرک بڑا فانا لک ذکرک تیری خوشبو میری چادر تیرے تیور میرا زیور تیرا شیوا میرا مسلک بڑا فانا لک ذکرک. انہی اشعار کے سائے میں عالمی شہرت یافتہ سناخا ہم سب کے دلوں کی دھڑکن بڑی زندگی سے پڑھنے والا بہت کم عرصے میں پوری دنیا میں کم و بیش جہاں بھی نعت کے سننے والے حضور سے محبت کرنے والے موجود ہیں اس سناخا نے ان کے دلوں میں جگہ بنائی اور بڑی زندگی سے پڑھتا ہے, زندگی کی لہر دوڑا دیتا ہے. محبتوں سے پڑھنے والا عالمی شہرت یافتہ سناخا ساہیوال پاکستان سے تشریف لائے ہوئے ملتمس قاری شاہ محمود سے تشریف لائے اور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سناخانان مصطفیٰ، علماء اہل سنت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کی اس پاک اور مبارک محفل کے انعقاد پر پوری انتظامیہ کو اور قبلہ علامہ صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. الکرم مسجد میں یہ حضور کے کرم کی بہار جو آئی ہے تو میں جتنے بھی ہمارے اب تو مجھے نام بھی یاد ہو گئے ہیں ماشاءاللہ. اور محفل میں دن ہاک سے ہمارے محترم صوفی شفیق صاحب, راجہ جوید اقبال صاحب, حاجی مختار صاحب تشریف لائے ہیں اور ہمارے محترم بھائی شوکت صاحب تشریف لائے ہیں. قبلہ بدر القادری صاحب سٹیج کی زینت ہیں اور بھی افتخار شاہ صاحب تشریف فرما ہیں اور بھی جتنے احباب, اب میں ایک ایک کہنا, قبلہ برکاتی صاحب تشریف فرما ہیں, قبلہ مقصود صاحب, کلیام شریف سے نسبت رکھنے والے احباب بھی بیٹھے ہیں, گولڑا شریف سے نسبت رکھنے والے بھی بیٹھے ہیں اور میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کھڑی شریف سے نسبت رکھنے والے, سلطان باہو سے نسبت رکھنے والے سرکار سے کافی احباب یہاں تشریف لائے ہیں. میں دعا گو ہوں, کافی چہرے جن کے میں نام نہیں جانتا جو ہر محفل میں آپ ماشاءاللہ میں آپ کی زیارت کرتا ہوں اور آپ ہمیں سنتے ہیں. میرے محترم مکرم الحاج محمد یوسف احمد صاحب, صاحبزادہ تسلیم احمد صابری صاحب, الحاج محمد شہباز قمر فریدی صاحب سب نے حاضری پیش کی ہے. تو میں بھی انشاءاللہ, کیونکہ ہم تھکے 2 دن ہو گئے ہیں, ساری تفصیل آپ کو بتا دی گئی ہے, تو میں بھی اپنی جتنی حاضری, کیونکہ میرا انداز ہے پنجابی اور مجھے جتنی فرمائشیں آئی ہیں ساری پنجابی ہیں اور پنجابی اردو میں پڑھوں گا, ضرور پڑھوں گا, لیکن ایک فرمائش ایسی ہے وہ چاہے اردو بیٹھا ہے یا پنجابی بیٹھا ہے وہ ہے ہی عربی میں, کیونکہ وہ ہے اللہ تعالیٰ کے نام. اللہ تعالیٰ کے پاک ناموں سے میں آغاز کروں گا. اس سے پہلے 2-3 اشعار میں پیش کروں گا. درود پاک جتنے احباب بیٹھے ہیں دائیں ہاتھ اٹھا کے اس یقین سے پڑھیں کہ ہم پڑھتے ہیں اور سرکار سنتے ہیں. بلند آواز سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. اللہ صلی اللہ علیہ یا شوق کوئے رسول رکھتا ہوں, شوق کوئے رسول رکھتا ہوں, صحن دل میں یہ پھول رکھتا ہوں. یہ میرے کہنے کی بات نہیں ہے, دل کی بات ہے. قبر میں
جواب کافی ہے، قبر میں جواب کافی ہے کہ حب آل رسول رکھتا ہوں، قبر میں جواب کافی ہے، قبر میں جواب کافی ہے، حب آل رسول رکھتا ہوں۔ جو رکھتا ہے وہ شرماتا نہیں ہے، دونوں ہاتھ اٹھائے اور پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ ذرے اس خاک کے آئندہ ستارے ہوں گے، جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے، جس جگہ لوگ تو حسن عمل لے کے چلے روز حساب، سربراہ ہم تو فقط تیرے سہارے ہوں گے، صلی اللہ علیہ یا طوفان کی طغیانی میں، جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں، جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں۔ درود پڑھنے سے شرمائے نہ پلیز، دونوں ہاتھ اٹھائیں اور بلند آواز سے پڑھیں صلی اللہ علیہ یا کہ بادشاہوں سے تیرے در کے گدا اچھے ہیں، بادشاہوں سے تیرے در کے گدا اچھے ہیں، تخت والوں سے بھی اونچے ہیں تیرے خاک نشین۔ اور جب سے قرآن میں دیکھا ہے تیرا عکس جمال، اب کوئی جچتا ہی نہیں ہے میری نظروں میں حسین، صلی اللہ علیہ یا ہر نام کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کے کہنا سبحان اللہ۔ اب اس کا تو مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو سمجھ آئی ہے جس کو نہیں آئی۔ اللہ کے ہر نام کے بعد دونوں ہاتھ، جو جہاں بھی بیٹھا ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہے گا سبحان اللہ۔
المبين المهيمن العزيز الجبار المتكبر خالق البارئ المسوي غفار فعال فعال رزاق فتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع معز المذل السميع بصير أفهم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور علي الكبير حفيظ المدير الحسيب الجليل الكريم الرقيب الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع حكيم ودود مجيد راعق الشهيد اللہ کا ذکر دونوں ہاتھ بلند کریں اور سب کریں اللہ 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 پڑھیے اللہ جس کو اللہ کہنے سے بھی شرم آتی ہے اب اس کو میں کہتا ہوں اللہ 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 کی کہہ رہے ہیں ہاتھ اٹھا کے کی کہہ رہے ہیں اللہ 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 جھنڈے نہیں ہے کوئی بات نہیں دونوں ہاتھ اٹھا کے سب کہیں اللہ 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 پڑھیے اللہ اس سونے لگ گئی ہے ساڑی اس سونے لگ گئی ہے چیرا توڑ نبھاون والا ہے اللہ 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 پڑھیے اللہ جڑے اتھرو آ رہے ہیں انہوں نے بیٹھ کے میں شعر پڑھنے لگا جتھے میرے حضور دا ڈیرا اوتھے رہندا سدا سویرا جتھے میرے حضور دا ڈیرا اوتھے رہندا سدا اور انشاءاللہ وچ قبر دے آقا آکھن گے وچ قبر دے چھڑ دیو ایک میرا ہے اللہ 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 پڑھیے اللہ 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 پڑھیے اللہ 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 سجاد کھڑا کر کے کوئی سارے کہہ دو جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے اوتھے رہندا سدا اے جی جتھے میرے حضور دا ڈیرا اے جی جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے اوتھے رہندا سدا سویرا
जिदा राखा मौला, दोनों हाथ उठा के जिदा राखा मौला, ओदी किस्मत या गफली होवे, जिदा राखा मौला होवे, जिदा राखा मौला अली होवे, जिदा पीर मेरे अली होवे। अल्लाह समझता है, मुझे हाजी साहब की वो बात याद है कि इश्क की कोई जुबान नहीं होती, बस जो उर्दू समझता है उसके लिए भी है, पंजाबी वालों को तो उर्दू समझ आ जाएगा। दोनों हाथ उठाएं, हमारे बच्चों के लिए दुआ है, दोनों हाथ उठा के कहेंगे मेरी आने वाली सब नस्लें, मेरी आने वाली सब नस्लें तेरे घर आए, तेरा दर देखे, मेरी आने वाली सब नस्लें तेरे घर आए, तेरा दर देखे, असबाब हो उनको ऐसे फहम, अल्लाह का करम, अल्लाह का करम, अल्लाह 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 पढ़िए अल्लाह अल्लाह पढ़िए अल्लाह अल्लाह किबला बदरुल कादरी साहब का जो कलाम आ रहा है अभी वो अभी बैठे बैठे मुझे कलाम बड़ा पसंद आया, क्योंकि हर शेर ही हुजूर का मौजज़ा है। महबूब रब का फैज़ नज़र बोलने लगा, क्या खुदा की कसम पहला मिसरा ही मैंने पढ़ा तो मेरा दिल किया सारा पढ़ने। महबूब रब का फैज़ नज़र बोलने लगा, महबूब रब का फैज़ नज़र बोलने लगा। अब बात सुने, लब चुप हुए तो उनका असर बोलने लगा, 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 लब चुप हुए तो उनका असर बोलने लगा। सब पढ़िए शर्माइए ना, लब चुप हुए तो उनका असर बोलने लगा, लब चुप हुए तो उनका असर बोलने लगा। सुभान अल्लाह। और ये शेर मुझे बहुत खूब लगा, जब इल्म गैब सरवर आलम की आई बात, आलम की आई बात, जब इल्म गैब सरवर आलम की आई बात, सुनिए, अबू जहल की मुट्ठी में हजर बोलने लगा, अबू जहल की मुट्ठी में हजर बोलने लगा, अबू जहल की मुट्ठी में हजर बोलने लगा, अबू जहल की मुट्ठी में हजर बोलने लगा। आपने बोलना है और कहना है, अबू जहल की मुट्ठी में हजर बोलने लगा, अबू जहल की मुट्ठी में हजर बोलने लगा। मुख्तार कायनात की उठी जब उंगलियां, उठी जब उंगलियां, उठी जब उंगलियां, उठी जब उंगलियां, मुख्तार कायनात की उठी जब उंगलियां, शक हो के कमर, शक हो के आसमां का कमर बोलने
شک ہو گیا آسمان کا کمر بولنے لگا، شک ہو گیا آسمان کا کمر بولنے لگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سارے شعر چھوڑتے ہوئے پانچواں شعر، آج کیونکہ پانچ کی بات چل رہی ہے اور خدا کی قسم بات ہے ہی پانچ کی۔ ایک بندہ کہتا ہے پاکستان میں کسی بزرگ سے، کیا یہی پانچ ہیں؟ پاک اور کوئی پاک نہیں ہے؟ بزرگ نے کیا خوب جواب دیا، اس نے کہا خدا کی قسم یہی پانچ خدا کی قسم یہی پانچ ہیں، اور جو ان کو پاک مانے وہ بھی پاک ہے۔ روشن دلیل ہے حیات شہداء کی، حیات شہداء کی، روشن دلیل ہے یہ حیات شہداء کی، نیزے پہ بھی شمشیر کا سر بولنے لگا، 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 نیزے پہ بھی شمشیر کا سر بولنے لگا۔ خطبے موئی کی شان برات دکھانے کو، برات دکھانے کو، خطبے موئی کی شان برات دکھانے کو، ماں کے شکم سے اس کا پسر بولنے لگا، ماں کے شکم سے اس کا پسر بولنے لگا، ماں کے شکم سے اس کا پسر بولنے لگا، ماں کے شکم سے اس کا پسر بولنے لگا۔ نعت نبی میں گم ہوا بدر اس گھڑی کے جب، بدر اس گھڑی کے جب، نعت نبی میں گم ہوا بدر اس گھڑی کے جب، یوسف بھائی سر چڑھ کے اہل فن کا ہنر بولنے لگا، سر چڑھ کے اہل فن کا ہنر بولنے لگا، سر چڑھ کے اہل فن کا ہنر بولنے لگا، محبوب رب کا فیض نظر بولنے لگا، محبوب رب کا فیض نظر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیر طریقت، مولانا بدر قادری۔ اچھا، مجھے حیرانگی کی سب سے زیادہ بات آج یہ ہے کہ جو صرف اردو سمجھتے ہیں ان کی فرمائشیں پنجابی پڑھی، یہ میں حیران ہوں بہت زیادہ۔ تو اب ایک نعت میں نے پڑھی ہوئی بہت مقبول نعت ہے، اس کے دو شعر۔ اے رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، اے رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے، میرا سمجھنا لوٹ بولے دونوں ہاتھ کھڑے کر کے، خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے، خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، زمانے سارے تیرے نے، عرش والے فرش والے، عرش والے فرش والے، دیوانے سارے تیرے
والے دیوانے سارے تیرے نے عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے فرش والے عرش والے دیوانے سارے تو اللہ تعالیٰ فرماندا ہے میں خالق ساری دنیا دا تو مالک ساری دنیا سینریاں بڑیاں پیاریاں لگیاں میں ادھر منہ کر کے کہنا اللہ کہتا ہے میں خالق ساری دنیا دا تو مالک ساری دنیا دا سونے جنوں روندا دھوندا تیرے در تے آ جائے کسے منگتے نو نہ موڑی 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 خزانے سارے تیرے نے کسے منگتے نو نہ موڑی کسے منگتے او نہ موڑی کسے منگتے نو نہ موڑی کسے منگتے نو نہ موڑی کسے منگتے او نہ کسے منگتے نو نہ موڑی کسے منگتے نو نہ موڑی خزانے سارے دینے کسے منگتے نو نہ موڑی خزانے سارے دینے خدا فرما یا محبوبہ زمانے سارے دینے تھوڑا کلام میں اس ہالینڈ دے وچ آخری ساڈی محفل ہے اس سال دی انشاءاللہ لیکن کوئی پتہ نہیں ہوندا شام تک کوئی ہور نہ ہو جائے کوئی پتہ نہیں کیونکہ دن ہوئے رات ہوئے ذکر مصطفیٰ چلا جائے خدا دی قسم میں ذوق شوق والے محبت والے لوگ بیٹھے ہیں پنجابی دا کلام بالکل نواں کسے یوٹیوب تے ہلے شاید نہیں کسے انٹرنیٹ تے کتے نہیں ہے بالکل نیا کلام ہے لیکن پنجابی ہے محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے محفل وچ آقا دی کچھ لوگ کہتے ہیں صرف اللہ لگا بس صرف اللہ ڈائریکٹ اللہ اس کے لیے محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے جویں حمد ضروری ہے اویں نعت 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 ضروری جے چاہتے ہو جائیے بہت جلدی پنجواں شعر آ گیا جے چاہتے ہو جائیے خوشحال زمانے دے جے چاہتے ہو جائیے خوشحال زمانے دے جے چاہتے ہو جائیے خوشحال زمانے دے پھر چولی وچ پنج تن دی چولی وچ پنج تن دی خیرات ضروری ہے چولی وچ پنج تن دی خیرات ضروری ہے جڑے پڑھ سکدے ہو تے پڑھو ہاتھ کھڑا کر کے چولی وچ پنج تن دی خیرات ضروری ہے چولی وچ پنج تن دی خیرات ضروری ہے بڑے پیار
کچھ لوگ تو بڑے جوش میں کہتے ہیں، میں پیار سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، اے منکرو من جاؤ، ادھر پیار میں شادی کیا ہے، اے منکرو من جاؤ مختار نبیوں نو، اے منکرو من جاؤ مختار نبیوں نو، اے منکرو من جاؤ مختار نبیوں نو، میں شر شفاعت لئی، میں شر شفاعت لئی، جی دی ذات ضروری ہے، میں شر شفاعت لئی، جی دی ذات ضروری ہے، میں شر شفاعت لئی، جی دی ذات ضروری ہے، میں شر شفاعت لئی، جی دی ذات ضروری ہے۔ ہمارے دو تین بھائی ہر محفل میں آتے ہیں، دو شعر ماڑے آیوں سینے لایا، مہربانی سوڑیا، یہ وہ کلام جو میں پہلی دفعہ جب عمرے پہ گیا تو حضور کے قدموں میں بیٹھ کے پڑھا کہ ماڑے آیوں سینے لایا، مہربانی سوڑیا، کر بلا کے خیر پایا، کر بلا کے خیر پایا، مہربانی سوڑیا، ماڑے آنوں سینے لایا، مہربانی سوڑیا، ماڑے آنوں سینے لایا، مہربانی سوڑیا، میرے نہیں سی تیرے دربار دے، میرے جیبی تے لائق نہیں تیرے دربار دے، پھر بھی اپنا در بکھایا، مہربانی سوڑیا، ماڑے آنوں سینے لایا، مہربانی سوڑیا، ماڑے آنوں سینے لایا، مہربانی سوڑیا۔ بزرگ بیٹھے ہیں، اچھا کیونکہ سارے حاجی مختار صاحب دیوی دنہاک یہی فرمائش کے بچے نے اٹھ کے روحی نعت کہی ہے، لیکن اس کو پہلے جو نعت یہاں پہ بڑی لوگوں کو پسند آئی ہے اس کے دو شعر پیش کرتا ہوں۔ اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، رکھ لے آقا جو نوکری کے لیے، ہالینڈ میں بیٹھ کے دعا بہت اچھی ہے، دونوں ہاتھ اٹھا کے کہیں، رکھ لے آقا جو نوکری کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، ہاں اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، اور چاند سورج بھی ان کے قدموں میں، چاند سورج بھی ان کے قدموں میں، روز آتے ہیں روشنی کے لیے، روز آتے ہیں روشنی کے لیے، بڑی اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، ہاں اتنا کافی
قبلہ برکاتی صاحب لمبے سجدے کیے نبی نے کہا اے نواسے تیری خوشی کے لیے اے نواسے تیری خوشی کے لیے اتنا کافی ہے زندگی لمبے سجدے کیے نبی نے کہا لمبے سجدے میرے نبی نے کہا لمبے سجدے کیے نبی نے کہا جس کی آنکھیں تر ہیں یا پوری توجہ ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں اے نواسے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خان مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ میرے مدنی کو دے لمبے سجدے کیے نبی نے کہا لمبے سجدے کہا لمبے سجدے کیے نبی نے کہا اے نواسے تیری خوشی کے لیے اے نواسے تیری خوشی کے لیے اے نواسے تیری خوشی کے لیے اتنا کافی ہے زندگی جو بھی آیا کوئی نعت خواہ آیا کوئی نقیب آیا کوئی خطیب آیا کوئی پیر صاحب آئے کوئی صاحبزادہ آئے سب نے کہا جن کے نعرے لگاتے ہو نا وہ قبر میں بھی تشریف لائیں اور آقا کا غلام قبر میں اسی انتظار میں ہے کہ حضور کب آئیں گے اور آ گئے قبر میں بچھڑوانے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
ولی ایک وسیلہ کا نام تیرے میری چولی عملوں خار ایک وسیلہ ککھ سواد نہ مسلی اندر کھنڈا بھی چکھ دتھیاں اینا ساریاں چیزاں نالوں او گلاں سونے دیاں مٹھیاں آیا گئے قبر میں بچھڑوا میں کچھ نہیں مانگتا بس یہ کہتا ہے کہ مرتے وقت مجھے یہ انعام ملا دید مانگی ہے مانگی ہے دید مانگی ہے ان کی ہے کیوں اتنا کافی ہے زندگی کے لیے ہاں اتنا کافی ہے زندگی کے لیے ہاں اتنا کافی ہے زندگی کے لیے ہاں اتنا کافی ہے زندگی جڑے مرشد والے بیٹھے ہیں سارے میرا ذہن یہی شعر سی ہے کہ راجا صاحب نے کہہ دیتا سفنے دے وچ مینوں ماہی ملیا سبحان اللہ سفنے دے وچ مینوں ماہی ملیا تے میں گل وچ پالیاں پاواں سفنے دے وچ مینوں میرا ماہی ملیا او سفنے دے وچ مینوں ماہی ملیا سفنے دے وچ مینوں ماہی ملیا تے میں گل وچ پالیاں پاواں پھر بچھڑنا جوان در دی ماری او کھولا کتے پھر بچھڑنا جوان
वेखण नालों बंदा पहले अपने आप वेखे। बुरे बंदे मैं लभण टुरिया ते बुरा लभाना कोई, जद मैं अंदर जाती मारी ते मैं तो बुरा कोई, ओ जद मैं अंदर ओ जाती मारी, जद मैं अंदर ओ जाती मारी ते मैं तो बुरा कोई। सारे होंगे ने लेकिन पक्के सारे नहीं होंगे। कई बंदे सोच रहे हैं पता नहीं मैं इत्थों पैसे भेजना इस वजह तो सारा सिलसिला चल रहा है। पंजाबी च समझा समझने की गल कर रहे हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि मैं पैसे देता हूँ तो हमारा मुर्शिद खाना चलता है, उसके ज़हन का वहम है, बल्कि उसका सिलसिला सिलसिले की वजह से चलता है। उसका सिलसिला ये है, उसका सिलसिला सिलसिले की वजह से चलता है। मोहम्मद ते ओई ओई खांदे बट्टे, जेड़े पक्के होण मोहम्मद, बस जेड़े पक्के ओ जेड़े पक्के होण मोहम्मद ते ओई ओई खांदे बट्टे। क्योंकि जब तार जुड़ जाती है ना तो बात से बात भी जुड़ जाती है। मैंने इसके बाद पढ़ना ही कलाम बाहू था, क्योंकि मेरी माँ बहनों की तरफ से फरमाइश है, तो हाजी साहब ने भी वही हुक्म किया है कि कलाम बाहू आप पेश कर लें। लेकिन मियाँ साहब का एक शेर मैं पेश करूंगा, उसके बाद कल्याण शरीफ तो दोस्ता बाबा बस्ता ने जड़ा जिथों जिथों भी बस्ता है सब दी तवज्जो। अमना ओ लग लग जाते ते गाफल होते खंदे, पर डूबन न देन मोहम्मद बख्शा ए कामिल पीर जिना दे, मोहम्मद बख्शा कामिल पीर जिना दे। क्योंकि नमाज का भी टाइम है, आखिरी कलाम बाहू, बाकी फरमाइशां इंशाअल्लाह जिंदगी दे फिर कलाम बाहू।
جمشید والے سب بیٹھے ہیں، پنجابی ہیں جو اردو ہیں، دونوں ہاتھ اٹھا کے سب کہتے ہیں جیوے مرشد کامل باہو، جیوے مرشد کامل باہو، جیوے مرشد کامل باہو میرا، جیوے مرشد کامل باہو میرا، جیوے او جیوے او جیوے مرشد کامل باہو، چیر پھوٹی لائی اللہ، یہ بھی اردو جاننے والے جڑے پنجابی دی فرمائش کری جاتے ہاتھ کھڑا کر کے اس کے بعد نماز اثر بھی ہے، ہاتھ اٹھا کے بلند آواز میں کہنا حق ہے، سارے کہہ دو حق ہے، میرا مرشد سونا، 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 میں نہیں میرا مرشد اچھا اچھیا دے سجدائی صدقے جماعن اچھیا جننی میں نال نبھائی، میرا مرشد سونا، میرا مرشد سونا، میرا مرشد سونا، گنجے شکر سونا، گنجے شکر سونا، گنجے شکر سونا، میرا دادا سونا، بلے شاہ سونا، بلے شاہ سونا، کلمہ والا سونا، بولے والا سونا، کھڑی والا سونا، کھڑی والا سونا، حق باہو سونا، حق باہو سونا، سیون والا سونا، کراچی مدنی چینل دونوں ہاتھ اٹھا کے کہنا حق ہے، میرا بابا سونا، میرا بابا سونا، میرا بابا سونا، اعلیٰ حضرت سونے، اعلیٰ حضرت سونے، احمد رضا سونا، احمد رضا سونا، بریلی والا سونا، بریلی والا سونا، میرا خواجہ سونا، غریب نواز سونا، غریب نواز سونا، اپنے پیر کے نام پہ ہاتھ اٹھایا، اب ان کا نام ہے جن کے لیے پیر بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں، دونوں ہاتھ کھڑے کر کے پیران دا پیر سونا، غوث اعظم 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 سونا، ہن او نام لین لگا جڑے مردیاں وچ بھی جان پا دیتے ہیں، دونوں ہاتھ اٹھا کے مولا عربی سونا، 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 صدیق اکبر سونا، فاروق اعظم سونا، عثمان غنی سونا، مولا عربی سونا، مولا حسن سونا، مولا حسین سونا، پیدر باغ سونے، تیرا حالی تک نہیں بولیا، اور دونوں ہاتھ کھڑے کر کے ضرور کہہ دے مدینے والا سونا، 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 لے او یار حوالے رب دے، سارے لے او یار حوالے رب دے، اے میلے چار دناں دے، اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے، مصطفیٰ
ماشاءاللہ بھرپور محفل نعت اور اللہ رب العزت عزت کی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ کا ذوق بھی شوق بھی دینی اللہ رب العزت قبول فرمائے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں منتظمین کو اس محفل کی، اور میں دعوت دوں گا اس مسجد کے خطیب اور پیش امام قبلہ حضرت محمد عمران صاحب کو تشریف لائیں، آپ کا شکریہ ادا کریں، اور پھر اس محفل اس مسجد الکرم مسجد کی توسیع کے لیے بھی آپ سے ریکویسٹ کی جائے کہ میں اس سے پہلے دعوت دے رہا ہوں حافظ محمد عمران صاحب کو تشریف لائیں اور کلمات تشکر ادا کریں. الحمدللہ ماشاءاللہ آپ نے دیکھا کیسا بازوق آج کا یہ اجتماع ہوا. میں سب سے پہلے تو ہمارے جو 4 مہمان پاکستان سے تشریف لائے، محترم مکرم جناب الحاج تسلیم احمد صابری صاحب، محترم مکرم الحاج محمد یوسف میمن صاحب، الحاج شہباز قمر آفریدی صاحب، اور جناب آخر میں جناب قاری شاہد محمود صاحب، ان سب کا اپنی طرف سے مسجد انتظامیہ کی طرف سے اور جتنے بھی یہ ساتھی یہاں پر موجود ہیں، اور کیونکہ یہ آخری محفل ہے، اس کے بعد انشاءاللہ یہ ہر سال میلہ انشاءاللہ سجدہ رہے گا، انشاءاللہ سجدہ رہے گا. اور یہ آخری محفل ہے تو تمام جتنے بھی ہالینڈ کے یہاں پر رہنے والے جتنے بھی عشاق رسول ہیں، ان سب کی طرف سے ان تمام ثناخانان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو پاکستان سے ان محفل میں تشریف لائے. اللہ تعالیٰ آپ کی عشق اور محبت میں اور اضافہ فرمائے. اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل نعت ایسوسی ایشن انگلینڈ کہ جس کے تعاون کے ساتھ ساتھ سنی رضوی انٹرنیشنل نعت سوسائٹی کا یہاں پر قیام عمل پذیر ہوا، اور ان کے تعاون سے یہ محفل نعت کا انعقاد ہوا، تو ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. الحمدللہ ہماری اس محفل پاک میں جہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ثنا خوان اتنی دور سے تشریف لائے، الحمدللہ ایک بڑی تعداد میں علماء کرام بھی یہاں جلوہ افروز ہوئے. تو میں بالخصوص تمام علماء کرام کا حضرت علامہ حافظ محمد سجاد برکاتی صاحب، ماشاءاللہ ان کی بڑی کوشش تھی اس سلسلے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ روٹرڈیم سے علامہ احمد رضا صاحب نقشبندی ادارہ منہاج القرآن کے سربراہ وہ بھی یہاں پر تشریف لائے. اور اس کے ساتھ ساتھ بالخصوص آج کی زیر صدارت حضرت علامہ سید افتخار حسین شاہ صاحب کی بلانی فرمائی، آپ بھی تشریف لائے. اور حضرت علامہ مفکر اسلام بدر القادری صاحب مدد اللہ علی، آپ بھی دنہاگ سے تشریف لائے. یعنی کہ یہ ہالینڈ کا ایک نمائندہ اجتماع تھا، پورے ہالینڈ سے یہاں پر ساتھی تشریف لائے اور اس محفل پاک میں شامل ہوئے. اور جتنے بھی عشاق رسول پورے ہالینڈ کے کونے کونے سے اس محفل میں آئے ہیں، میں تمام کا اپنی طرف سے اور تمام ساتھیوں کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آج کی اس محفل کا اہتمام کرنے والوں میں، کیونکہ کوئی بھی کامیاب محفل جب ہوتی ہے جو آرگنائز کرتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے بڑی محنت درکار ہوتی ہے. تو ہمارے ساتھی ساری رات جاگتے رہے، ڈیکوریشن کرتے رہے، اور باقی کھانا پکانے کے لیے ہماری مائیں بہنیں اوپر کل 2 دن سے لگی ہوئی ہیں وہ سلسلے میں کہ آپ کے لیے اچھا کھانا کا اہتمام کیا جا سکے. تو اس سلسلے میں ہمارے ساتھی انور میمن صاحب اور ان کے ساتھیوں نے بڑی کوشش کی اور انہوں نے اس محفل پاک کا اہتمام کیا. راجہ حفیظ الرحمان صاحب اور ان کے ساتھ ساتھ جناب محمد سعید راجہ صاحب، انہوں نے ہر دفعہ یہ جتنے بھی ساتھی ہیں ساؤنڈ سسٹم کا اہتمام کرتے ہیں اور باقی ویڈیوز کا اہتمام کرتے ہیں کہ بعد میں بھی یہ محفلیں انٹرنیٹ پہ دیکھی جا سکیں. اور آج بھی انٹرنیٹ پر یہ محفل دیکھی جا رہی ہے اور لوگ سن رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ ریکارڈ انٹرنیٹ پہ موجود ہوگا. آپ جب بھی جائیں گے آپ کو مسجد الکرم کی ویب سائٹ پر یہ پورا پروگرام آپ کو ملے گا. تو تمام ساتھیوں نے صرف عشق رسول کو سامنے رکھ کے یہ سارے کام کیے. اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اب میں آخر میں دعوت دیتا ہوں ہمارے ساتھی انور میمن صاحب
کہ وہ آئیں، کیونکہ انہوں نے اہتمام کیا اس ساری کوشش کی، تو وہ بھی کچھ آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آگے تشریف لے آئیں۔ تو تمام ساتھی جتنے بھی اس محفل میں آئے اور اس کے علاوہ جتنوں نے بھی کوشش کی، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تمام بھائیوں کو بہنوں کو میری طرف سے بہت بہت سلام، اور میں تمام بہن بھائیوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ دور سے نزدیک سے اس محفل میں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اور انشاءاللہ جزائے خیر ملے گی، کیونکہ جب آپ گھر جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو اپنے آپ کو بہت ہلکا محسوس کریں گے، کیونکہ یہ ثنا خان جو رسول ہیں پاکستان سے آئے ہیں، ان کو کون نہیں جانتا۔ آپ یقین کریں پچھلے ایک ہفتے سے یہ لگاتار جو ہے وہ نعت شریف میں تشریف رکھتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کا حوصلہ ہے جو آج آخری پروگرام بھی یہ جوش و شوق کر رہے ہیں۔ اور جو بہن بھائی یہاں نہیں پہنچ سکے اپنی مجبوری کے تحت یا کوئی ایسی بات ہو تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور میں شکریہ ادا کروں گا جناب تسلیم احمد صابری صاحب کا، جناب یوسف میمن پانجو ماڑو ہے اور شاہد قاری صاحب اور شہباز قمر صاحب، ان کا بہت بہت شکریہ کہ یہ پاکستان سے جو ہے ہمارے لیے تشریف لائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھائیوں کا تعاون رہا تو یہ پروگرام انشاءاللہ ہر سال ہوا کریں گے۔ اور میں بہت شکر گزار ہوں جناب سعید صاحب کا کہ یہ ماشاءاللہ پچھلے ایک ہفتے سے جو ہے وہ سارا ارینج کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ راجہ حفیظ الرحمان صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے، بڑی کوشش کرتے ہیں اس نیک کام کے لیے۔ تو آپ لوگ بھی جو ہے ذرا تعاون کیا کریں ایسے پروگرام کے لیے، کیونکہ یہ پروگرام جو ہے یہ ایک سمجھ لو کہ یہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، کیونکہ ہر آدمی کا کام نہیں ہے یہاں بیٹھنا اتنی دیر تک، تو یہ اللہ کا کرم ہے، بزرگ پاک کی مہربانی ہے کہ ہم سب یہاں پر جمع ہیں۔ میں ان بہنوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو دور سے ہماری سورینام بہنیں جو ہے وہ آئی ہیں، اور سورینامی بھائی لوگ ماشاءاللہ کافی دیر سے یہاں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ اور ہمارے جو ساؤنڈ سسٹم کے جو سارا کام کرتے ہیں ہمارے عزیز صاحب، یہ سورینامی بھائی ہیں اور یہ بڑا بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ سارے کو جزائے خیر دے۔ اور دوسری بات یہ کہ میں انتظامیہ الکرم مسجد کی جانب سے میں نام لینا چاہوں گا، کیونکہ جو بات ہے وہ ہے، کیونکہ جناب ہمارے صدر صاحب چودھری مختار صاحب، چودھری کرامت صاحب، زاہد صاحب، طاہر کیانی اور شاہد قاری صاحب، ان تمام انتظامیہ کی جانب سے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ کو تشریف لائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کا آنا اس بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ ابھی نماز کا ٹائم بھی ہو رہا ہے، اور جاتے ہوئے میں دعا کے 2 کلمات کہنا چاہوں گا کہ جو بھی میں نے محسوس کیا اور جو کہ وہ ہے۔ میری دعا ہے ان بہنوں کے لیے، میری دعا ہے، ہم سب کی دعا ہے ان بہنوں کے لیے، ہم سب کی دعا ہے ان بھائیوں کے لیے، ہم سب کی دعا ہے ان والدین کے لیے جو اپنے بچوں کے رشتے کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں نیک سنی رشتے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ماؤں کی جو نیند جو بے چینی میں گزرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سکون کی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں نیک اور سچے رشتے عطا فرمائے۔ اور آخر میں آپ سب بھائیوں کا بہت بہت شکریہ۔ کرنے کو تو بہت ساری باتیں انہوں نے مجھے لکھ کے دی تھی، لیکن وقت بہت کم ہے کیونکہ نماز کا ٹائم بھی جا رہا ہے۔ السلام علیکم۔ نماز عصر کا وقت ہو چکا ہے اور نماز عصر بجماعت ادا کی جانی ہے۔ میں تمام احباب سے گزارش کروں گا اس مسجد کے لیے بھی کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اور تمام احباب جو آئے ہیں اس کار خیر میں بھی ضرور حصہ لیں، اور اس مسجد کی توسیع کے لیے بھی اور تزئین و آرائش کے لیے تعاون کیجئے۔ یقیناً یہ تمام چیزیں پیسے سے چلتی ہیں، اور پیسے آپ دیں گے تو کام اس کا زیادہ جلدی سے ہو سکے گا۔ تمام احباب اس گھر کو زیادہ خوبصورت بنانے کے لیے اللہ کے گھر کو، جس کا اجر اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی 1 کے 70 وعدہ کیا گیا ہے، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے۔ ایک بزرگ سے میری بات ہوئی کہ یہ 1 جو ہم گنتے ہیں اور اس کے 70،
تو کیا یہ 70 یہی 70 ہیں جنہیں ہم 70 کہتے ہیں؟ کہا نہیں معلوم کسی کو بھی کہ یہ 70 جسے رب نے 70 فرمایا ہے وہ کتنے ہیں، اس لیے کہ جب وہ عطا کرے گا تو پھر جھولی خالی نہیں رہے گی۔ وہ 70 کوئی تصور نہیں کر سکتا، 1 2 10 دوں گا، 1 2 70 دوں گا، وہ 10 ہمارے سمجھنے کے لیے ہے، سمجھانے کے لیے ہے۔ وہ 10 یا 70 کتنا ہے یہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ آپ تمام احباب محبتوں کے ساتھ اس قاری خیر میں بھی حصہ لیجئے اور اس مسجد کی تعمیر میں آپ حصہ ضرور لیجئے گا۔ اس کے فوراً بعد انشاءاللہ نماز عصر کا جماعت ادا کی جائے گی۔ کھانے کے لیے نا میں آپ کو اپنا کوئی شہباز سجی پہ سوگا میں دوست ہے کھانے کے مسجد الکرم کی فنڈنگ کے لیے آپ حضرات کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ مسجد الکرم جو ہے بہت آباد ادارہ آباد ہے یہ مسجد ماشاءاللہ یہ ہم منتظمین اور امام صاحب جناب محترم مولانا علامہ حافظ و قاری محمد عمران صاحب برکات العالیہ دین کی ترویج و اشاعت کے لیے جو ہے بہت کوششیں کر رہے ہیں، لیکن یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ماہانہ اخراجات جو ہے وہ پورا ہونا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اب حضرات یہ بھی کوشش فرمائیں کہ ممبرشپ جو ہے مہینے کی اس حوالے سے بھی انتظامیہ اور امام صاحب سے جو ہے رابطہ کریں، اور ابھی یہ احباب جو آپ کی جانب بڑے ہیں منتظمین، اس میں بھی جو ہے آپ سے گزارش ہے کہ بھرپور حصہ لیں۔ اب لگ بھگ 2 منٹ یا 3 منٹ مزید، بلکہ یہ بھی میں زیادہ کہہ رہا ہوں، اتنا ہی پروگرام ہے، اس کے فوراً بعد ہم صلاۃ و سلام پڑھیں گے۔ خاموشی کا مظاہرہ کریں، مسجد کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے خاموشی کا مظاہرہ کریں، اور یہ جو فنڈنگ ہو رہی ہے اس حوالے سے جو ہے تمام حضرات جو ہے بھرپور حصہ لیں۔ خواتین اوپر موجود ہیں، خواتین کی جو انتظامیہ کی باڈی ہے ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی خواتین میں جو ہے چندے کے حوالے سے جو ہے وہ اس کارروائی کو شروع کر دیں کہ خواتین سے بھی جو ہے وہ، بلکہ دیکھا یہی گیا ہے مردوں سے زیادہ جو ہے خواتین حصہ لیتی ہیں، تو اس حوالے سے جو ہے سبھی سے گزارش Amen.
خیر